ہم نے دیکھا کہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا۔ تو جناب فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ ایک عمران خان کی تقاریر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اداروں کے خلاف بیانات کا الزام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی سیاست کا رخ کس جانب جا رہا ہے؟ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پیمرا نے کوئی پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر یہ بین اور یہ پابندی نہیں لگائی، اس سے پہلے بھی لگائی تھی، جو عدالتوں سے جو ہے اس کے اوپر پابندی کو ختم کیا گیا تھا۔ اب جو لیٹسٹ انہوں نے پابندی لگائی ہے اس پہ سمپل میں اتنا ہی کہوں گا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو۔ صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی۔ میں حیران ہوں کہ وہ سلطان مفرور نواز شریف، اس کی بیٹی بیگم صفدر، اس کا قسم جو سائیں کیپٹن صفدر، میاں جاوید لطیف، کیا کیا پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، فوج کے خلاف خرافات جو ہے وہ نہیں بولتے رہے، لیکن ان کے حوالے سے اس انداز سے جو ہے وہ پابندیاں دیکھنے کو نظر نہیں آئی۔ اور یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان سے اتنی خائف ہے، اتنی خوفزدہ ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جتنی پابندیاں لگاتے ہیں اتنا زیادہ پی ٹی آئی اور عمران خان مزید پاپولر ہو کے جو ہے وہ عوام کی دل اور دماغ میں جا کے جانگزی ہو جاتے ہیں۔ ہر آنے والا ضمنی الیکشن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس کا رزلٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ اس قسم کی ایک حرکت انہوں نے اور کی ہے۔ فیاض صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ دیا ہے، آپ نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھ دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے استدعا بھی کی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر عمران خان گرفتار ہو گئے تو لاہ عمل کیا ہوگا؟ 3 کیسز کے اندر حفاظتی ضمانت کے حوالے سے کل پرسیو کر دیا گیا تھا، اور امید ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس معاملے کو سیریس لے گی۔ میں تو آپ کے اس شو کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا کہ آج سے 12 دن پہلے گجرات کی ایک عدالت نے، سیشن کی عدالت نے، رانا ثناء اللہ، یہ جو وزیر لا قانونیت ہے، اس کی گرفتاری کا نوٹس دیا ہوا ہے، وارنٹ جاری کیا ہوا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ پنجاب پولیس اور پاکستان کی پولیس عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے تو بڑی ایکٹیو اور بڑی تھرل اور بڑی ول کے اندر ہے، لیکن اس عدالت کے فیصلے کے اوپر، سیشن کی عدالت کے فیصلے کے اوپر، اس کی وارنٹ گرفتاری کے اوپر، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے ان کا کردار وہی ہے کہ جو ایک ٹی وی چینل کے اندر مزاحیہ پروگرام میں انسپیکٹر نرگولی کا ہوتا ہے کہ جو ٹانگیں اٹھا کے بس سلوٹ ہی مارتا ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ پنجاب پولیس اس وقت ٹانگیں اٹھا کے جناب کرائم منسٹر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو، وزیر لا قانونیت کو سلوٹ مارنے لگی ہوئی ہے، لیکن اس کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی عملی اقدامات نہیں ہے۔ ساری توجہ عمران خان کی طرف رکھی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان ان کے لیے ایک دیو بن چکا ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہے، جنوں کے بھی پیو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان پی ٹی ایم کے لیے اور اس 13 لیڈروں کی۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا فیاض صاحب، توشہ خانہ کیس میں کل عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا، 7 مارچ تک کا وقت دیا گیا تھا، سب کارکنان کے ساتھ عدالت جائیں گے یا پھر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اس کا کوئی حل نکالے گی؟ تک جو ہے نا اس کا فیصلہ آ جائے گا، پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشورہ کر کے خان صاحب فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے بھی پیش ہوئے ہیں عدالتوں میں مسلسل، پچھلے 10 مہینوں سے جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، 74 سے زائد کیسز عمران خان صاحب کے جوان صاحب گزشتہ روز یہ بتائے گا، گزشتہ روز عمران خان کی پریس کانفرنس میں ان کے حوصلے بلند دکھائی دے رہے تھے، لیکن پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ کون بات نہیں کر رہا، بتائیں گے آپ؟ ملک اس وقت ڈوب رہا ہے، پاکستان کی اکانومی ڈوب چکی ہے، $2.5 ارب کے آپ کی جناب زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے اپنی انگلی پہ نچا کے اور آپ کے جناب شہرک پہ انگوٹھا رکھ کے اپنی مرضی کے مطالبات اور اپنی مرضی کے جناب چیزیں منوا کے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہی ہے۔ ایسے موقع پہ ایک محب وطن لیڈر کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے تمام مقتدر طاقتوں کو اور قوتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پرانی ساری باتیں بھلا کر خدا کا واسطہ پاکستان کا سوچو،
पाकिस्तान की सालमियत का सोचो, पाकिस्तान की बका का सोचो, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का सोचो, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का सोचो, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 40% जो महंगाई हो चुकी है उसके मुतालिक सोचो, पाकिस्तान के फ्यूचर का सोचो। एक मुहिब्बे वतन लीडर तो यही कहेगा ना, जिसने दिहाड़ियां लगानी है वो दिहाड़ियां लगाने वाले लगा रहे हैं 11 महीनों से दिहाड़ियां, उनके भला से जनाब अपना सब कुछ बनता बाढ़ में जाए जनता, वो तो इस जनाब एजेंडे पे कायम है। लूट मार लगे हुए हैं, 1150 अरब रुपए के जनाब केसेस माफ करवा लिए हैं, मजीद पता नहीं कितने सौ अरब जनाब वो लूट मार कर चुके हैं। ना उन्हें आइन की परवाह, ना उन्हें कानून की परवाह, ना उन्हें एथिक्स की परवाह, ना उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की परवाह। दुनिया की ना लायक, न कमी, न खट्टू, ना मुराद और ना अहल हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के सरों पे मुसल्लत है। तो अब उससे बचाने के लिए अगर इमरान चलिए फैयाज साहब, सूरत हाल इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल है। अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अशद ज़रूरत है। अल्लाह करे कि कोई ऐसा हल निकल आए कि मामला तफाहम तफहीम से हल हो जाए, मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जहाँ तक मिल